سر صاحب ویسے میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ بڑا اچھا ہوا ہے اور اس فیصلے کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اب دیکھیں انڈیا کی طرف سے انڈیا 2027 میں پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان کر رہا ہے، ہر چیز وہاں پہ ری ڈیزائن ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دو اور دوست ملا لیے ہوئے، ایک افغانستان کی شکل میں، دوسرا BLA کی شکل میں۔ اسرائیل اس کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے اس وقت۔ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو صورتحال اگر کنٹرول نہیں ہوتی تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے پاکستان کو جانا پڑے گا، اور ایران اور امریکہ کی لڑائی یا ایران اور اس کے ساتھ مڈل ایسٹ کی لڑائی اگر لنگر آن کر جاتی ہے تو پاکستان کے لیے وہ بھی ایک خطرناک قسم کی صورتحال ہوگی۔ اس سارے سینیریو کے اندر اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی تو پاکستان بہت ویکر فیل کرے گا۔ تو میرا خیال ہے جو فیصلہ کیا گیا ہے، ریاست نے کیا ہے، حکومت نے کیا ہے، سیاسی جماعتوں نے کیا ہے، PTI نے کیا ہے، نون لیگ نے کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا ہے، مولانا نے کیا، جس نے بھی کیا ہے یا جن لوگوں نے بھی کیا، بہت اچھا ہے۔ اس وقت یہ ضرورت ہے۔ ایک بات ہے اس میں، ایک بات ہے کہ جو مرشدی گروپ ہے، جو PTI کا، جس کو میں مرشدی گروپ کہتا ہوں، اس کو بھی خوش ہونے کا حق ہے جب وہ اپنے مرشد کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ شفا ہاسپٹل ہو رہا ہے۔ تو اس ایک وقت میں ایک حلوائی کا مجھے فون آیا تھا جس کی بہت ساری آؤٹ لیٹس ہیں، اس نے کہا کہ جو 4 دن میں مٹھائی بکنی تھی وہ 4 گھنٹے میں بک گئی۔ اچھی بات ہے، تو حق ہے، مرشدیوں کا بھی حق ہے خوش ہونے کا، پارٹی کا بھی حق ہے، اس کی فیملی کا بھی حق ہے، کبھی موقع ملتا ہے نا، پچھلے 4 سالوں میں میں دیکھا، خان صاحب کو خود بھی حق ہے اور حلوائی کو بھی حق ہے۔ حلوائی کو کیا حق ہے؟ وہی کمائی ہوندی پی، تسی کہندے ہو رہا بھی حق ہے، یعنی وہ دکھی ہوگا کمائی کے بعد، نہیں اس کا حق ہے خوش ہونا۔ اور یار یہ خوش ہوں گے تو اس کی کمائی ہوگی، تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ ہے، اور وہ کسی فین فالوئنگ اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کی جو فین فالوئنگ ہے وہ ووٹ میں ٹرانسفارم بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے، ٹرانسفارم بھی ہو سکتے ہیں۔ 2024 میں 94 سیٹیں نہیں تھیں، اچھی بات ہے نا، سنگل لارجسٹ پارٹی تھی۔ اگلی ہو سکتا ہے الیکشن کے اندر 2/3 میجارٹی لے جائے عمران خان، پکی بات ہو سکتا ہے سر، ہو سکتا ہونے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ زندہ ہے بندہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے ڈاؤٹ، اگر زندہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، 2/3 مجھے ڈاؤٹ ہے۔ اور اگر فرض کریں وہ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو سیاست کرنی چاہیے۔ یہ سیاست کے ذریعے جیل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیل جانا تو کوئی اور کام کرو یار، کوئی اور جرم کرو۔ پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں، میں کہتا ہوں سیاست جو ہوتی ہے پاکستان ملک کو چلانے کے لیے، حکومت میں جانے کے لیے، لوگوں کا مقدر بدلنے کے لیے، اپنا جو پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جیل میں جانے کا کیا ضرورت ہے؟ یہ پولیٹیشن تو کون سا پولیٹیشین ہے بڑا جو جیل میں نہیں گیا؟ یہ میرا خیال ہے تکبر، سر تکبر میں آ جاتا ہے نا جب آپ، تو اس کے بعد جو لائن لگی ہوئی ہے سیاستدانوں کی اپنے اپنے وقت میں وہ جیل میں جاتے رہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے جو پاکستان بنانے والے تھے نا قائد محمد علی جناح، ایک دن جیل نہیں گئے، اس کے باوجود ملک بنایا اور آج تک ان کی عزت ہے۔ تو ایک راستہ یہ بھی ہے آنریبل کہ آپ قانون کی پابندی کریں، ریاست کے لیے پازیٹیو رہیں، آپ سیلف لیس ہوں، کرپشن نہ کہیں، غلطی نہ کریں، بزدار جیسے یا اس جیسے، اور جو بزدار جیسے صرف بزدار کا نام لیا آپ نے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نا جی، بزدار کا نام ذرا زیادہ یاد ہو گیا جی سارے لوگوں کو۔ ان جیسے لوگوں پہ اکتفا نہ کریں آپ۔ اور پنکی نہیں، ان کی جو دوست تھی، بشرا بی بی کی جو دوست تھی نا جی، کیا نام تھا ان کا سر؟ فرا گوگی، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ اچھا فرا گوگی کے بارے میں، فرا گوگی جیسے لوگوں کے سے بچ کے رہیں، یہ ضروری ہے۔ اس کی پراپرٹی نکلی دبئی میں، اور دبئی لیکس میں اس کی پراپرٹی نکلی، اور اس کے بارے میں مرشد نے باقاعدہ جب قوم سے خطاب کرتے تھے تو آگے کہا تھا کہ فرا گوگی ایک ایماندار عورت ہے، آپ لوگ اس کے پیچھے ایسے ہی پڑے ہوئے۔ اس کے 1.5-2 سال بعد دبئی لیکس آئیں، اس میں فرا گوگی کی پراپرٹی بھی دبئی سے نکلی۔ لیکن بہرحال یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈائنامکس جو ہے تبدیل ہو رہی ہیں، پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں، گورنمنٹ ہلی ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہلی ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سینیریو ہے، جو صورتحال ہے، اس کے اندر گورنمنٹ کی تبدیلی جو ہے اسٹیٹ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر کیاس اور کنفیوژن اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ اسے ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بڑی مشکل سے ابھی چیزیں جو ٹریک پہ آئی ہوئی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کوئی چیز ہو، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہونے لگے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ یہ مذاکرات کے بارے میں آپ پر امید ہیں؟ یہ اس سیٹلمنٹ کا حصہ ہے۔ نہیں، پر امید ہے سر، اس سیٹلمنٹ کا حصہ ہے، اس سیٹلمنٹ کا حصہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے۔ یہ دیکھیے گا عمران خان مذاکرات پہ آمادہ ہو جائے، کرے گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں دیکھا نا، میں آپ کو کتنا ایمفسس دے کے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہوں گے، اور پہلا جو فیصلہ ہوگا نا وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہوگا، چیف الیکشن کمشنر کے لیے، بلدیاتی الیکشنز کے لیے، اور اس کے بعد انتظامی یونٹس کے لیے۔
سر یہ ضروری ہے. اور پاکستان, اور دوسرا ایک بات سر, ان قریب دیکھیے قائمہ کمیٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف واپس آ رہی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس آ رہی ہے, جس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا نا. نہیں, ساری ڈیولپمنٹ میں جو حکومتی جماعت ہے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون, اس کی سیاسی طور پر, انتخابی طور پر, انتظامی طور پہ ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ویک ہوگی یا کوئی بہتر ہو جائے گی؟ سر دیکھیں, جو گورنمنٹ ہے نا, اس کو ہم مضبوط گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے. جس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے, تو ہم اس کو مضبوط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ اگر اگلے پاکستان وہ یہ کہہ رہے تھے, انتخابات میں بھی نہ ہو, پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا سپریم کورٹ کا, یہ قانون کی خلاف ورزی, گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی. وہ میں نے کہا قانون کی نہیں, نون لیگ کی خلاف ورزی ہے. یہ قانون کی نہیں, نون کی خلاف ورزی. نہیں, ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, انہیں بعد میں یاد آیا ہوگا یہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں, ان کو بعد میں خیال. تو بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ چیزیں بڑی پازیٹیو چل رہی ہیں, اور جو ہے نا تصادم, وہ پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے سر, یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. آنے والے دنوں میں اس کے بڑے اچھے رزلٹ نکلیں گے, اور آپ اگر ڈیموکریٹک ہو کے اگر آپ چلتے ہیں سسٹم کے اندر رہ کے, تو تبھی آپ کو فائدہ ہے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب یہ پارٹی سسٹم کے اندر آئے گی, اور اس کے بعد اگلے الیکشن کے اندر وہ جیتتی ہے تو اقتدار میں آئے گی. وہیں پر بلڈ پریشر شوٹ کرتا رہے, اور سیاستدان جو بیماری ہو جائے, ان کے ڈیموکریٹک کریڈینشل ہمارے یہاں ویک پائے جاتے ہیں, چاہے وہ سیاسی جماعت ہو یا سیاستدان ہو. تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک, تو اس میں مجھے بھی شک ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک کریڈینشل کمزور ہے ہمارے. سر آپ نے پچھلے 3 مہینوں کی ڈیولپمنٹ چیک کریں ذرا. مثلا ایک یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کو یہاں لے کے اسلام آباد میں, اور انہیں پبلک افیئرز جو ہے نا ان کا دے دیا گیا کہ جو پبلک افیئرز ہیں نا آپ نے وہ دیکھنے. یعنی ایسا نہیں لگتا جیسے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. اور جو ٹیون ہے اس میں نہیں سر, انہوں نے ایم پی اے ایم این اے ان کو خوش رکھنا ہے, باقی لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنی, صلاحیت ہے خوش رکھ سکے. اگلے الیکشن کی تیاری شروع ہوگی. نہیں, حمزہ شہباز میں صلاحیت ہے کہ وہ سر اگر نہ ہوتی, سر یہ تو ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے نا. اگر پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے تو بات ختم. یہ خاندان نے فیصلہ کرنا ہے, خاندان نے فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے. ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے؟ ہم اتنے سیانے ہوتے تو ہم وہاں میں نے بیٹھے ہوتے جی, آپ تو بیٹھے ہوتے. میں آپ سے اتفاق کیا اعتراض کروں گا اس بات میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدان نہیں ہے, جو حکمران نہیں ہے, جو وزیر اعظم نہیں ہے, وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, وہ سیانا نہیں ہے؟ ایک موچی جو آپ کے میرے جوتے کانٹتا ہے, خدا کی قسم وہ بھی سیانا ہے اپنے کام میں, اس کی اسپیشلٹی ہے. ایک وہ بندہ جو چائے سرو, ہر شخص کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے نا جی سر. تو اب یہ وہ, اور دوسرا بلاول بھٹو صاحب کے بیان دیکھیں, وہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ کہہ رہے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, گورنمنٹ جا رہی ہے, فارغ ہو رہی ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم کوئی قانون پاس نہیں کریں گے. کل انہوں نے کہا تھا, آج قانون پاس بھی ہو گیا. اور اب یہ جو چیز ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا, وہ دیکھیں نا سر, وہ بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف بھی اگر آتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر رہتی ہے, سسٹم کے اندر رہ کے اگلے الیکشن کی تیاری کرتی ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاول بھٹو کے بارے میں پیدا ہو جائے گی. بلاول بھٹو کے بارے میں چوہی صاحب, مجھے یہ ہمیشہ ایک شک پڑتا رہا کہ اس نوجوان کو پراپر طریقے سے, جیسے کہتے ہیں نا لانچ کرنا سیاست میں, وہ نہیں کیا. اسے قسطوں میں لانچ کرتے رہے. آج تک مجھے ایسا امپریشن پڑ رہا ہے بلاول بھٹو کو سن کے, عمر کم تھی نا, ان کی عمر کم تھی نا, جس سے محترمہ عمر کم ہو تو پھر قسطوں میں لانچ بے نظیر بھٹو کی ایک ہی دفعہ لانچ, محترمہ بے نظیر بھٹو ایک دفعہ لانچ ہو گئی. اچھا ویسے ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو چیئرمین ہے پارٹی کے شروع سے, جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اس کے بعد چیئرمین ہے. اور جو ان کے والد آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, وہ کو چیئر پرسن ہے. وہ تو سبارڈینیٹ ہے اپنے چیئرمین کے. آصف علی زرداری پاکستان کی جو پالیٹکس ہے جس طرح وہ جانتا ہے نا, یہ جو بلاول بھٹو 2 بندے یونیورسٹی ہیں سیاست کی پاکستان کے اندر. دوسرا بتائیں, آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان. ہاتھ میں اتفاق کی بات ہے کہ موقف الگ رکھتے ہوئے 2 بندے. میں بھی یہ کہتا تھا, میں کئی جگہ میں بلا کیا کہتا تھا, میں کہ ایک کو ڈین رکھ لو. اس سینیریو کے اندر بھی پہلی آواز مولانا فضل الرحمان کی آئی. انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ سسٹم چینج ہو رہا ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تبدیل ہو رہی ہے اور ہوائیں بدل رہی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہیں. ویسے یہ جو آپ اور میں کسی ایک بات پہ متفق ہو گئے, یہ آصف علی زرداری اینڈ مولانا فضل الرحمان برانڈ, یہ کنٹینیو کیوں نہیں کیا آگے؟ اس کی چھاپ آنے والے سیاستدانوں پہ کیوں نہیں پڑی؟ مریم نواز پہ نہیں ہے, بلاول بھٹو زرداری پہ نہیں ہے,
ब्रेक ले लें, उसके बाद बताइए। ये नहीं और बात करनी है, क्योंकि इसके ऊपर फिर आने वाले दिनों में बात कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग खतरनाक होते हैं, ठीक है, और इसलिए बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ लोग खतरनाक होते हैं लेकिन पता नहीं लगने देते। तरक्की सिर्फ वो लोग करते हैं। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा आ सकते हैं।